نبی علیہ السلام بہت سارے اعمال سے محبت کرتے تھے، بہت سارے اعمال آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پسندیدہ اعمال تھے، لیکن آپ کے چند اعمال بتانے سے پہلے میں ایک حدیث نبی علیہ السلام کے شان میں سنانا چاہتا ہوں۔ صحیح بخاری کی حدیث ہے، میرے پیغمبر کی وہ شان ہے، اللہ کی قسم کسی پیغمبر کو وہ شان نہیں ملی۔ میرے پیغمبر کا جو مقام ہے سیدنا آدم سے لے کر سیدنا عیسیٰ روح اللہ تک کسی کو وہ مقام نہیں ملا، کسی کو وہ شان نہیں ملا، وہ مرتبہ کسی کو نہیں ملا جو پیارے پیغمبر محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو ملا۔ صحیح بخاری کی حدیث کے اندر نبی علیہ السلام خود بیان فرماتے ہیں اعطیت خمسا لم یعطہن، فرماتے ہیں کہ مجھے 5 چیزیں ایسی دی گئی ہیں جو مجھ سے پہلے کسی پیغمبر کو نہیں عطا کی گئی، اور وہ 5 چیزیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان کی۔ فرمایا نصرت بالرعب، میری اللہ تعالیٰ نے مدد کی ہے، خاص طور پر میرا دشمن مہینے کی مسافت پر ہو پھر بھی مجھ سے ڈرے گا۔ اور پھر فرمایا وَجُعِلَتْ لِيَ الْأَرْضُ مَسْجِدًا وَطُهُورًا، فرمایا زمین پورے کی پوری سجدہ گاہ بنا دی گئی ہے میری امت کے لیے، میرے لیے، جہاں بھی نماز کا وقت ہو میری امت کا کوئی بھی مسلمان وہاں نماز پڑھ سکتا ہے۔ پوری زمین مسجد قرار دی گئی ہے، یعنی سجدہ کرنے کی جگہ پوری مسجد، پوری زمین پاک کر لی گئی ہے میری امت کے لیے۔ میری امت کا کوئی بھی بندہ، کوئی بھی مسلمان جہاں اس کو نماز کا وقت ہو جائے وہ نماز پڑھ سکتا ہے۔ اور پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا احلت لی الغنائم، میرے لیے مال غنیمت حلال کر دیا گیا ہے، یعنی کافروں کے ساتھ جنگ کرنا، جہاد کرنا، اس جہاد سے حاصل شدہ جو مال غنیمت ہے وہ حلال ہے، میرے لیے حلال ہے، جو اس جنگ کے اندر شریک ہونے والے ہیں ان کے لیے حلال ہے۔ فرمایا یہ اللہ تعالیٰ نے خاص مجھے عطا کیا ہے، اس سے پہلے انبیاء کے لیے یہ مال غنیمت حلال نہیں تھا۔ اور پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اعطیت الشفاعہ، مجھے اللہ تعالیٰ نے قیامت کے دن شفاعت عطا کی ہے۔ یہ ایسا منصب ہے کہ کسی پیغمبر کو نہیں ملا۔ بڑی معروف حدیث ہے، آپ سنتے ہوں گے کہ نبی علیہ السلام محشر کے میدان میں قیامت کے سخت ترین دن میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم موجود ہوں گے، سارے خلائق، تمام انبیاء کی امتیں اور اس امت کے لوگ انبیاء کے پاس جائیں گے، وہ اپنے اپنے پیغمبروں کے پاس جائیں گے، کہیں گے ہمارے لیے سفارش کرے کہ حساب و کتاب شروع ہو جائے، لیکن سارے جواب دے دیں گے، سارے کہیں گے کہ ہمارے بس کی بات نہیں ہے۔ ہر کوئی نہ کوئی اپنا معاملہ رکھ کے، کوئی نہ کوئی بات رکھ کے کہے گا میں اس کے لائق نہیں ہوں۔ ہر پیغمبر جواب دے دے گا۔ سیدنا عیسیٰ علیہ السلام کے پاس آئیں گے، وہ یہ بتلائیں گے کہ جاؤ محمد عربی علیہ السلام کے پاس، ان سے جا کر کہو یہ حق بھی ان کا ہے، سفارش بھی وہی کر سکتے ہیں، شفاعت بھی وہی کر سکتے ہیں۔ سارے خلائق، یہ کوئی کم فضیلت ہے کہ سیدنا آدم علیہ السلام سے لے کر سیدنا عیسیٰ اور پھر قیامت تک جتنے بھی لوگ آئیں گے یہ سارے کے سارے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئیں گے کہ آپ ہمارے لیے اللہ سے سفارش کریں۔ یہ بہت بڑا شان ہے۔ نبی علیہ السلام نے فرمایا اعطیت الشفاعہ، اور پھر فرمایا ایسی فضیلت جو اس سے قبل کسی پیغمبر کو نہیں ملی۔ آخری فضیلت نبی علیہ السلام کی اس حدیث کے مطابق آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ اور میں فرمایا کہ کان النبی، ہر پیغمبر اپنی امت کے پاس بھیجا جاتا خاص طور پر کسی قبیلے، کسی خاندان، کسی ملک، کسی شہر، کسی علاقے، کسی خاندان کے لیے، لیکن فرمایا بعثت الی الناس عامہ، اللہ تعالیٰ نے مجھے تمام انسانوں کے لیے پیغمبر بنا کر بھیجا ہے۔ اور یہ دلیل بھی اس بات کی ہے کہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم خاتم النبیین ہے، کہ
کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم تمام انسانوں کے لیے قیامت تک رہتی دنیا تک سب کے لیے پیغمبر بن کر آ گئے. اب کسی پیغمبر کی، رسول کی، نبی کی ضرورت نہیں رہی اور نبوت کا سلسلہ بند ہو چکا اللہ کی طرف سے. یہ نبی علیہ السلام نے اس حدیث کے اندر 5 خصوصیات بتلائی. یقیناً یہ ایسی خصوصیات ہیں کہ کسی اور پیغمبر کو نہیں عطائی گئی. نبی علیہ السلام کا شان، مقام، فضیلت، مرتبہ، عظمت یقیناً بیان کرنے کو بڑا جی چاہتا ہے، لیکن ان حالات کے اندر جب ہم دیکھتے ہیں کہ ہم دعوے کے مسلمان ہیں، دعویٰ تو کرتے ہیں، جب کوئی گستاخی ہوتی ہے تو فوراً ہم نکل جاتے ہیں سڑکوں پر، ریلیاں نکالتے ہیں اور آواز اٹھاتے ہیں کہ ہمارے پیارے پیغمبر محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی شان کے اندر گستاخی کی گئی ہے تو اس کے لیے جواب دیا جائے. حکومتوں کو ہم باور کرواتے ہیں، لیکن حقیقی محبت رسول کیا ہے؟ حقیقی محبت رسول یہ ہے کہ ہم اپنی جان پر پیغمبر کے پیغام کو لاگو کریں، ہم اپنی زندگی میں نبی علیہ السلام کی سیرت کو لاگو کریں. جب ایسا ہوگا تو اللہ کی قسم ہمیں روڈوں پر نکلنے کی ضرورت نہیں ہے، ہمیں چوراہوں پر جلسے جلوس کرنے کی ضرورت ہی نہیں ہے. یہ کافر خود بخود ختم ہو جائیں گے جب ہم میں سے ہر مسلمان اس پیغمبر کی سیرت پر چلنے والا بن جائے. نبی علیہ السلام نماز سے بڑی محبت کیا کرتے تھے. کیا ہماری نماز سے محبت ہے؟ ہماری نمازیں بستروں میں نکل جاتی ہیں، ہماری نمازیں موبائلوں میں نکل جاتی ہیں، ہماری نمازیں اپنے دنیاوی امور کو سر انجام دیتے ہوئے نکل جاتی ہیں، پتہ ہی نہیں ہوتا. کوئی 5 نمازیں ایک وقت میں جمع کر کے رات کو سوتے ہوئے پڑھ رہا ہے، کوئی کس طریقے سے پڑھ رہا ہے، کوئی پتہ نہیں ہے کہ کس طرح نماز کا فریضہ انجام دیا جا رہا ہے. محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں جعلت قرۃ عینی فی الصلاۃ، لوگوں نماز کو میری آنکھوں کا ٹھنڈک بنا دیا گیا ہے. میری آنکھوں کی ٹھنڈک نماز ہے. نبی علیہ السلام کی یہ حدیث، آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ نماز 5 یہ گناہوں کا کفارہ ہیں. الجمعۃ الی الجمعۃ، جمعہ دوسرے جمعے تک پورے ہفتے کے گناہوں کا کفارہ ہے. پھر فرماتے ورمضان الی رمضان، فرماتے ہیں کہ رمضان دوسرے رمضان تک پورے سال کے گناہوں کا کفارہ ہے. لیکن شرط یہ ہے کہ ایک بھی کبیرہ گناہ نہ ہو. اگر کبیرہ گناہ ہوا تو اس کے لیے الگ سے اللہ سے توبہ کرنا پڑے گی. اگر صغیرہ گناہ ہیں تو یہ معاف ہو جاتے ہیں نماز کے ذریعے سے. اور خود نماز چھوڑنا یہ کبیرہ گناہ ہے. ایک بندہ جب نماز نہیں پڑھتا یہ کبیرہ گناہ کا مرتکب ہوتا ہے. سالوں سال نماز نہیں پڑھتا اور کبھی کبھی نماز چھوڑتا ہے، لیکن جب شروع کرتا ہے تو اللہ سے توبہ بھی نہیں کرتا. اور نبی علیہ السلام کا پسندیدہ عمل، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کتنی محبت کیا کرتے تھے، حتیٰ کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نفلی نمازیں نہیں چھوڑا کرتے تھے. سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتی ہیں کہ نبی علیہ السلام بڑی محبت کیا کرتے تھے فجر کی 2 سنتوں سے. ایک روایت میں ہے کہ یہ 2 سنتیں مجھے پوری دنیا سے زیادہ محبوب ہیں. دنیا اور جو کچھ دنیا میں ہے ان سب سے زیادہ محبوب مجھے 2 سنتیں جو فجر سے پہلے پڑھی جاتی ہیں. فرض کی کتنی بڑی فضیلت ہوگی. 2 سنتیں محمد عربی علیہ السلام کو اتنی پیاری. آپ صلی اللہ علیہ وسلم اتنی نماز سے محبت کیا کرتے تھے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے کئی فرامین نماز کے متعلق موجود ہیں، حتیٰ کہ آپ نے وعید بھی سنی ہوگی. آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں جو لوگ جماعت کے ساتھ نماز نہیں پڑھتے میرا جی چاہتا ہے کہ کسی کو اذان کے لیے مقرر کروں وہ اذان کہے، اور کسی کو جماعت کے لیے مقرر کروں وہ امام بن کر نماز پڑھائے، اور میں نکل جاؤں ان لوگوں کی طرف جو نماز کی طرف نہیں آتے، میں ان سمیت ان کے گھروں کو جلا دوں، وہ بھی ساتھ میں جل جائیں، راکھ ہو جائیں. جو جماعت سے نماز نہیں پڑھتے. اور محمد عربی علیہ السلام کی محبت نماز سے
اور میری محبت دنیا سے، میری محبت تجارت سے، میری محبت سارے کے ساری دنیا کے لیے۔ اگر یہ محبت دنیا کے لیے ہے تو پھر ہم دعویٰ کیوں کرتے ہیں محبت عربی کا؟ محبت عربی علیہ السلام اس کا دعویٰ کیوں کرتے ہیں؟ تو ہمیں پھر محبت کرنی ہے تو نماز پڑھنی ہوگی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم عمل سے محبت کیا کرتے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں احب الاعمال الی اللہ ادومها وان قل، فرمایا کہ اللہ کے ہاں سب سے زیادہ پسندیدہ عمل وہ ہے کہ جس پر ہمیشہ کی جائے، اگرچہ وہ عمل کم ہی کیوں نہ ہو، اگرچہ کم ہی کیوں نہ ہو، لیکن جو عمل شروع کیا وہ ہمیشہ کے لیے پڑھتے رہنا۔ سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا طاہرہ مطہرہ فرماتی ہیں کہ نبی علیہ السلام جب نفل کوئی شروع کرتے تھے تو ہمیشہ پڑھا کرتے تھے۔ کوئی نفل نماز بھی شروع کیا کرتے تھے تو ہمیشہ کی اختیار کیا کرتے تھے، ہمیشہ پڑھا کرتے تھے۔ تو آپ علیہ السلام کی محبت ہمیشہ کی والے عمل سے، نماز سے محبت، اور میں اپنے آپ کا جائزہ لوں کہ میری محبتیں کہاں ہیں، کس چیز سے میری محبتیں ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کا شکر ادا کرتے تھے، اور اس کام سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بڑی محبت تھی۔ اس کام کے لیے اپنے آپ کو تھکا دیتے تھے۔ سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ فرماتی ہیں کہ میں نے نبی علیہ السلام سے کہہ دیا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں لِيَغْفِرَ لَكَ اللَّهُ مَا تَقَدَّمَ مِن ذَنبِكَ وَمَا تَأَخَّرَ، اللہ تعالیٰ نے آپ کی اگلی پچھلی ساری سستیاں کوتاہیاں معاف کر دی۔ یہ یاد رکھنا، انبیاء سے خطا نہیں ہوتی، انبیاء سے گناہ نہیں ہوتا۔ اس آیت میں کیا مراد ہے؟ اس آیت سے مراد یہ ہے کہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے اگر اتفاق سے کبھی سفر میں کوئی سستی ہو گئی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے کوئی بھی بھول چک ہو گئی، وہ بھی اللہ تعالیٰ نے معاف کر دی، کیونکہ نبی علیہ السلام کی بڑی معروف حدیث ہے۔ ہم سنتے رہتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک دفعہ نماز کی 5 رکعتیں پڑھا دی تھی۔ اسی طرح آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ جب جادو کا اثر ہوا تو کبھی کبھی میں کسی چیز کو بھول جاتا تھا، یعنی کوئی چیز رکھی اور وہ مجھے بھول گئی۔ یہ جادو کا ایک اثر تھا، اللہ تعالیٰ نے نجات دے دی۔ نبی علیہ السلام کا جو بھی عمل اگر بھول بھی ہو وہ بھی شریعت ہے۔ یہ بھی یاد رکھنا کہ اگر محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے بھول ہوئی کسی معاملے میں، یہ بھی شریعت بن جاتا ہے کہ اگر آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے سستی ہوئی کسی معاملے میں، یہ بھی شریعت بن جاتا ہے، یہ بھی اللہ کی طرف سے ہوتا ہے۔ لیکن آپ علیہ السلام کی جو حدیث میں بیان کر رہا تھا، سیدہ عائشہ فرماتی ہے کہ اللہ کے رسول، اللہ تعالیٰ نے اتنا بڑا اعلان کر دیا، پھر بھی آپ اپنے آپ کو تھکا دیتے ہیں، آپ کے پاؤں مبارک میں ورم پڑ جاتے ہیں، سوجن ہو جاتی ہے، آپ اتنا رات کو اٹھ کے تہجد پڑھتے ہیں، قیام اللیل کرتے ہیں، اللہ کے لیے نوافل پڑھتے ہیں، اپنے آپ کو اتنا پریشان کیوں کرتے ہیں؟ کائنات کے امام، میرے اور آپ کے پیر و مرشد محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کیا فرماتے ہیں؟ فرماتے ہیں عائشہ افلا اکون عبدا شکورا، کیا آپ یہ نہیں چاہتی کہ میں اللہ کا شکر گزار بندہ بن جاؤں؟ رات کو اپنے آپ کو تھکا دیتے ہیں۔ میں اپنے آپ سے پوچھتا ہوں، کیا میں نے تہجد کے لیے کبھی بستر کو چھوڑا ہے، بستر کی قربانی دی ہے؟ کیا میں نے کبھی قیام اللیل کیا ہے؟ پوری زندگی میں کبھی ایک بار میں نے قیام اللیل کیا ہے؟ کبھی زندگی میں نے ایک بار تہجد پڑھا ہے؟ کبھی اٹھ کے اچانک سے آنکھ کھل گئی، پوری رات مجھے نیند بھی نہیں آئی، لیکن اس دوران کبھی میں نے یہ احساس کیا کہ میں 2 نفل پڑھ لوں، 4 نفل پڑھ لوں، 6 نفل پڑھ لوں، یا کبھی میں نے وتر اس نیت سے چھوڑ دیا ہو کہ میں فجر سے پہلے اٹھ کے سحری کے اندر یہ پڑھ لوں گا؟ کبھی ایسا کیا ہے؟ پھر میں کیسا محبت کا دعویٰ کرتا ہوں؟ جن چیزوں سے پیغمبر کی محبت، جس کام سے پیغمبر کی محبت، جس کام سے کائنات کے امام کی محبت، وہ کام میں کرنے کے لیے تیار نہیں ہوں، اور میں بڑا دعویدار ہوں کہ میں محبت کرتا ہوں۔
रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शुक्र गुजारी से बड़ी मोहब्बत थी। अल्लाह का बड़ा शुक्र किया करते थे। जब भी सफर से आए 2 नफिल पढ़ते थे, शुक्र करते थे अल्लाह का कि अल्लाह ताला ने इस मुश्किल में आसानी कर दी। अपने इलाके में, अपने कबीले में पहुंच गए। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मोहब्बत, आपकी नफली इबादत से बड़ी मोहब्बत थी। मुस्नद अहमद की हदीस है, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं कि अवला अदुल्लुकुम अला अबवाबिल खैर, कि मेरे सहाबा क्या मैं तुम्हें खैर के दरवाजे ना बतलाऊं? खैर के दरवाजे यानी अगर वो काम करो तो खैर की तरफ ही चलते जाओगे, खैर और बढ़ता हुआ जाएगा, तुम्हारे अंदर खैर की बात आ जाएगी और खैर और बरकत आएगी और अमल के अंदर बढ़ते जाओगे। खैर के दरवाजे ना बतलाओ। सहाबा फरमाते हैं भला या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जरूर बतलाए खैर के दरवाजे। नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम फरमाते हैं कि अस्सौम जुन्नतुन, मेरे सहाबा रोजा ढाल है। ये मुस्नद अहमद की हदीस है। रोजा ढाल है, नफली रोजा। ये जहन्नम की आग से भी ढाल है और गुनाहों से भी ढाल है। गुनाहों से भी बचाता है और जहन्नम की आग से भी बचाएगा। सिफारिशी होगा रोजा। और नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम कितनी मोहब्बत किया करते थे रोजे से, नफली रोजे से। फर्दी रोजे तो जरूरी है, उनसे तो मोहब्बत होनी चाहिए, ये तो अमल होना चाहिए। लेकिन आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नफली रोजे से कितनी मोहब्बत करते हैं। आप फरमाते हैं कि अल्लाह ताला को आमाल पहुंचाए जाते हैं। तौरदुल आमालु यौमल इस्नैनी औ यौमल खमीसी, 2 दिन का तज़किरा इस हदीस के अंदर कि अल्लाह ताला को आमाल पहुंचाए जाते हैं बंदों के जुमेरात और पीर, सोमवार और खमीस, ये 2 दिन अल्लाह ताला को आमाल पहुंचाए जाते हैं। और आप फरमाते हैं कि मैं पीर और जुमेरात का रोजा भी इसीलिए रखता हूं और मैं पसंद करता हूं कि मेरे आमाल अल्लाह तक पहुंचाए जाए, तो ये बतलाया जाए कि आज आपका पैगंबर रोजे से। नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम इस मोहब्बत से, इस तरह इस अमल को पसंद करते थे कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पीर का, जुमेरात का रोजा रखते हैं और नफली रोजे बहुत सारे रखा करते थे, इसलिए कि ये अमल मैं करता हूं, अल्लाह को अमाल पहुंचाया जाए तो ये कहा जाए कि मैं रोजे से था। और ये अल्लाह को भी बड़ा पसंदीदा अमल है। ये मोहम्मद अरबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम की पसंद का अमल है। कभी ये मैंने अमल किया है, मैं मोहब्बत का दावा करता हूँ, लेकिन जिन अमाल से मोहब्बत मेरे प्यारे पैगंबर की है, कभी मैंने वो अमल किया है, कभी कोशिश की है, कभी जसारत की है कि वो अमल कर लूं। जिंदगियां गुजर जाती है, सालों जिंदगियां गुजर जाती है, 70 साल गुजर जाते हैं, 80 साल गुजर जाते हैं, खाते पीते अच्छे अच्छे घरानों के पूरी जिंदगी खाते रहते हैं। कभी ऐसा नहीं किया कि अल्लाह की राह में और पैगंबर के पसंदीदा अमल नफली रोजे को रख लिया, फर्जी रोजे को रख लिया, जो नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम को बड़ा पसंद था। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अल्लाह ताला का जिक्र भी बड़ा पसंद था। नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम फरमाते हैं, अबू दाऊद की हदीस है कि लान अक़उद, फरमाते हैं मेरा जी चाहता है कि मैं बैठ जाऊं ऐसे लोगों के साथ यज़कुरून अल्लाह, जो बैठ कर अल्लाह का जिक्र करते हैं। मैं ऐसे लोगों के साथ बैठ जाऊं जो सुबह को अल्लाह का जिक्र शुरू करते हैं, हत्ता तत्लु अश-शम्स, यहां तक के सूरज तुलू हो जाए। फजर के बाद अल्लाह का जिक्र करते हैं बैठकर, मैं उनके साथ बैठकर अल्लाह का जिक्र करता रहूं यहां तक के सूरज तुलू हो जाए। आप फरमाते हैं, फजीलत बतलाते हैं इस अमल की, फरमाते हैं मुझे पसंद है, अहब्बु इलैया अन आतका, फरमाते हैं मुझे पसंद है अन औतिका, कि मैं वुल्द इस्माइल से, इस्माइल अलैहिस्सलातु वस्सलाम की औलाद से 4 गुलामों को आजाद करूं। इससे ज्यादा मुझे ये अमल पसंद है कि मैं सुबह को अल्लाह का जिक्र शुरू करूं और सूरज तुलू हो जाए। और फिर फरमाते हैं फिर शाम को, फिर असर के बाद अल्लाह का जिक्र शुरू करूं हत्ता के सूरज गुरूब हो जाए, अल्लाह का जिक्र करता रहूं, ऐसे लोगों के साथ बैठा रहूं जो अल्लाह का जिक्र करते हैं। ये अमल मुझे इतना पसंद है।
اور آپ جانتے ہیں کہ اگر ایک غلام کو آزاد کیا جائے اس کی کتنی فضیلت ہے۔ جامع ترمذی کی حدیث ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ اگر کوئی بندہ ایک مومن بندے کو آزاد کرواتا ہے جو غلام تھا، نبی علیہ السلام کے دور کے اندر بہت سارے صحابہ غلاموں کو آزاد کیا کرتے تھے، جس طرح سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کافروں کے ظلم سے سیدنا بلال حبشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو آزاد کروایا تھا، اسی طرح بہت سارے غلاموں کو صحابہ آزاد کرواتے تھے۔ اس کی فضیلت کتنی ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ اس بندے کو جو آزاد کرنے والا ہے، اللہ تعالیٰ اس بندے کو جہنم سے آزاد کرے گا، اس کے ہر عضو کے بدلے جو بھی اس کا عضو صحیح سلامت جسم میں موجود ہے، اس عضو کے برابر اللہ تعالیٰ اس کے عضو کو جہنم سے آزاد کرے گا جس نے اس کو آزاد کیا۔ انگلی آزاد ہو گئی، اس کی انگلی آزاد ہو گئی، پورا جسم، اس کا مطلب کیا ہے؟ پورا جسم، پورے بندے کو اس نے جہنم سے آزاد کرنے کے لیے اس نے آزاد کر دیا۔ اللہ نے اس عمل کو قبول کر لیا اور اس بندے کو بدلے میں پوری جہنم سے آزاد کر دیا، اور یہ اپنے اوپر اس نے حرام کر دیا جہنم کو۔ اتنی بڑی فضیلت ہے ایک غلام کو آزاد کرنے کی۔ اور یہاں اس میں ذکر کی حدیث میں نبی علیہ السلام فرماتے ہیں کہ اگر میں چار بندوں کو چار غلاموں کو آزاد کرواؤں ولد اسماعیل میں سے، تو مجھے اس سے زیادہ پسند یہ ہے کہ میں صبح بیٹھوں فجر کے بعد اور سورج طلوع ہونے تک اللہ کا ذکر کرتا رہوں، ان لوگوں کے ساتھ بیٹھا رہوں، اور عصر کے بعد مغرب تک میں ذکر کرنے والوں کے ساتھ بیٹھا رہوں، اللہ کا ذکر کرتا رہوں۔ یہ پسندیدہ عمل ہے میرے پیارے پیغمبر کا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس عمل سے محبت کیا کرتے تھے۔ میں نے کتنی محبت کی ہے، کتنی محبت کی ہے اس عمل سے، ذکر سے، اللہ کے ذکر سے کتنی محبت کی ہے۔ کیا کبھی مجھے خیال آیا ہے کہ استغفر اللہ بھی اللہ کا ذکر ہے؟ کیا کبھی مجھے یاد آیا ہے نماز کے بعد 5 منٹ بیٹھ کر میں اللہ کا ذکر کر لوں، یا نماز پڑھ کے فوراً بھاگنے کی کروں؟ کیا کبھی مجھے یاد آیا ہے صبح شام کے اذکار میرے پیارے پیغمبر نے سکھلائے ہیں، بتلائے ہیں، پڑھے ہیں؟ کبھی یاد آیا ہے کہ میں بھی پڑھ لوں، ان اذکار کو کر لوں؟ فضیلت قرآن میں بے شمار آیات ذکر کی فضیلت میں موجود ہے۔ محمد عربی علیہ السلام کی بے شمار حدیث ذکر کی فضیلت میں موجود ہے۔ اس حدیث کو میں نے اس لیے ذکر کیا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ مجھے یہ کام بڑا پسند ہے۔ تو کیا مجھے یہ کام پسند ہے کہ نبی علیہ السلام صبح شام کے اذکار کیا کرتے تھے؟ میں نے کبھی کیے ہیں، کبھی کوشش کی ہے کسی سے سوال کرنے کی، کبھی میں نے اس معاملے کو کبھی نیٹ پر سرچ کر کے دیکھا ہے کہ کون سی دعائیں ہیں، کون سا ذکر ہے جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم پسند کیا کرتے تھے، یا صبح شام کو یا نماز کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم جو ذکر کرتے تھے، کبھی میں نے ایسا کیا ہے؟ تو پھر میرا دعویٰ صحیح دعویٰ نہیں ہے۔ ابھی تک میں اپنے دعوے کو درست نہیں کر سکا کہ میں پیغمبر سے محبت کرتا ہوں۔ پیغمبر سے محبت کا دعویٰ جو ہے اس کو درست کرنے کی بات یہی ہے، صحیح کرنے کی بات یہی ہے کہ جو عمل میرے پیارے پیغمبر نے کیا، جو ذکر میرے پیارے پیغمبر نے کیا، وہ عمل کرنا ہوگا، وہ ذکر کرنے ہوگے، وہ سنتیں جو میرے پیارے پیغمبر کی ہیں وہ اپنانی ہوں گی، پھر میرا دعویٰ درست سمت کو چلے گا۔ اگر یہ کام نہیں کیے، یہ اعمال نہیں کیے، تو ابھی تک میرا دعویٰ درست نہیں ہے، چاہے میں کتنا دعویٰ کروں۔ اور ان شخصیات سے محبت کرنا جن سے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو محبت تھی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے سوال کیا گیا کہ آپ کی محبت سب سے زیادہ کس سے؟ آپ فرماتے ہیں عائشہ سے، عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا سے۔ پوچھا گیا من الرجال، مردوں میں سے پوچھا جا رہا ہے کہ مردوں میں سے کس سے آپ کی محبت ہے؟ نبی علیہ السلام فرماتے ہیں ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ ابو بکر صدیق سے میری محبت ہے۔ میں اگر سوال کر لوں کہ کس نے اس مجلس میں سے ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی سیرت کو پڑھا ہے تو کوئی 1-2 ہاتھ اٹھیں گے، وہ بھی میرے خیال میں وہی اٹھیں گے جو مدارس کے طلباء ہیں،
جو دینی مدارس میں تعلیم حاصل کرتے ہیں، جو پڑھتے ہیں، اس نے کبھی درس دیا ہوگا، کبھی جمعہ پڑھایا ہوگا، اس نے کبھی تحقیق کی ہوگی، ابو بکر کی صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی سیرت کو پڑھا ہوگا، لیکن اکثر ہاتھ نیچے ہوں گے، اس لیے کہ میں محبت کا دعویٰ تو کرتا ہوں لیکن مجھے پتہ نہیں ہے کہ ان کی شخصیت کیا تھی۔ یہ پیارے پیغمبر محبت کرتے تھے، کس وجہ سے کرتے تھے؟ ابو بکر سے آپ کی محبت کس وجہ سے تھی؟ ان کی شخصیت کو پڑھیں، مطالعہ کریں، یقیناً جب مطالعہ کریں گے ان کی زندگیاں ایسی ہیں کہ ان کی زندگیوں کو پڑھ کر آپ کی زندگی پر اثر آ جائے گا اور انشاءاللہ ان کی زندگیوں کو اپنانے کی بھی آپ کوشش کرنے لگ جائیں گے۔ لیکن ہم دعویٰ تو کرتے ہیں، پیارے پیغمبر سے محبت کا دعویٰ کرتے ہیں، پیارے پیغمبر کی جن سے محبت تھی ان سے محبت کا دعویٰ، وہ بھی ایسے ہی دعویٰ ہے، خالی دعویٰ ہے۔ کیونکہ میں مسلمان ہوں، میں کہتا ہوں صحابہ سے میری محبت ہے، میں کہتا ہوں نبی علیہ السلام سے میری محبت ہے، لیکن خالی نام کی محبت نہیں، مجھے ضرور جاننا پڑے گا کہ میں ان سے محبت کیوں کرتا ہوں۔ اگر میں ان سے محبت کرتا ہوں تو ان کی زندگی کو فالو کرنا ہوگا، ان کی سیرت پر چلنا ہوگا۔ یہ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ شخصیت ہے جو خلفائے راشدین میں آتی ہے، اور خلفائے راشدین وہ شخصیتیں ہیں جن کے بارے میں محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں علیکم بسنتی وسنت الخلفاء الراشدین المہدیین، کہ تم پر میری سنت، میرا طریقہ لازم ہے اور میرے بعد میرے خلفاء کا طریقہ لازم ہے۔ یہ نبی علیہ السلام کے فرمان کہ ان کا طریقہ لازم ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے طریقے کی گارنٹی دے دی کہ ان کا طریقہ بعین ہی محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کے مطابق ہے، اس لیے آپ نے فرمایا ان کے طریقے کو بھی فالو کرنا۔ تو معلوم ہوا کہ محبت، یہ ابھی تک ہماری محبت نام کی ہے، پوری محبت نہیں ہے۔ اللہ کی قسم محبت کی تکمیل جب ہوتی ہے جب ہم پوری اپنی زندگی کو اسلام کے مطابق گزارے، شریعت کے مطابق گزارے، محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی جو پسند تھی اس کو پسند کریں، جو محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ناپسند تھی اس کو ناپسند سمجھیں، جو پیغمبر دے اس کو قبول کریں، جس سے روکے اس سے رک جائے، پھر تکمیل ہوتی ہے محبت کی۔ باقی خالی دعوے ہیں۔ میں بھی اگر کہہ دوں میری محبت ہے اور میں نماز نہ پڑھوں، میں روزہ نہ رکھوں، میں ذکر نہ کروں، میں اعمال نہ کروں، میری محبت کس کام کی ہے؟ ایسی محبت تو قیامت کے دن بھی کام نہیں آئے جس میں عمل نہ ہو۔ یہ تو سب جانتے ہیں، ایسی محبت خالی کام نہیں آئے گی جس میں عمل نہ ہو۔ اسی لیے تو نبی علیہ السلام فرماتے ہیں یا فاطمہ اے میری بیٹی اپنے آپ کو آگ سے خود ہی بچانا۔ یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے کیوں؟ اس لیے کہ عمل کی زندگی گزارنی پڑے گی۔ محبت کتنی، سیدہ فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو کتنی محبت سے بڑھ کر کوئی محبت کر سکتا ہے، لیکن ان کو بھی نبی علیہ السلام نے کیا فرمایا کہ فاطمہ اپنے آپ کو جہنم کی آگ سے بچانا ہے۔ اس کا مطلب ہے زندگی عمل سے بنتی ہے، زندگی عمل سے بنتی ہے اور آخرت بھی عمل سے بنتی ہے۔ اگر عمل نہیں ہے تو خالی دعوے ہیں۔ تو پہلی بات یہ تھی کہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کرنی ہے، حقیقی محبت کرنی ہے۔ عمل کی زندگی میں پتہ چلنا چاہیے کہ میری محبت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے ہے۔ دوسری اور آخری بات یہی ہے کہ جو پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کے شان میں گستاخیاں کرتے ہیں، اگر میں اور آپ قاصر ہیں، میں اور آپ اگر ان سے بدلہ نہیں لینا چاہتے یا ہم نہیں لے سکتے، اگر ہماری پہنچ نہیں ہے، ہماری رسائی نہیں ہے، تو یہ یاد رکھنا اللہ کی قسم اللہ ان کو ذلیل ضرور کرے گا۔ ان شانئک ھو الابتر۔ اللہ تعالیٰ قرآن مجید میں فرماتے ہیں پیغمبر آپ کے جو دشمن ہے وہی بے نسل ہے، ان کا کوئی پیچھے نہیں ہے، ان کا کوئی پیچھے نہیں ہے، ان کو بچانے والا کوئی نہیں ہے۔ اِنَّا كَفَيْنَاكَ الْمُسْتَهْزِئِينَ۔ اے پیغمبر آپ کی شان میں گستاخی کرنے والوں کے لیے میں کافی ہوں۔ اگر امت کا ایک بندہ، ایک ملک، ایک شہر، ایک قبیلہ ان ظالموں کے خلاف نہیں بولتا، ان سے بات نہیں کرتا، ان سے بائیکاٹ نہیں کرتا، تو اللہ کی قسم یہ یاد رکھنا اللہ نے ان کا انجام بہت ہی برا بنانا ہے۔ جس طرح پہلے کافروں کا انجام ہوا تھا
ان کافروں کا بھی وہی انجام ہوگا۔ اگر ہماری حکومتیں اور مسلمان ممالک اس کے خلاف بات نہیں کرتے، اس کے خلاف بات نہیں کرتے، کوئی عمل نہیں کرتے، تو اللہ نے ضرور ان سے بدلہ لینا ہے۔ لیکن ہم نے کیا کرنا ہے؟ ہم نے ان کا بائیکاٹ کرنا ہے، جتنا ہم کر سکتے ہیں ان کی مصنوعات کا بائیکاٹ کرنا ہے۔ ان کی جتنی بھی چیزیں اس ملک کے اندر چل رہی ہیں، یہ اسلامی ریاست ہے جس کو اسلامی ریاست کے نام پر حاصل کیا گیا، مسلمانوں کا ملک ہے، تو اس میں ہم نے ان کا بائیکاٹ کرنا ہے، ان کی مصنوعات کو استعمال نہیں کرنا۔ سب جانتے ہیں، مشہور ہے، سوشل میڈیا پر چل رہا ہے کہ کون کون سی ان کی مصنوعات ہیں، ان کا بائیکاٹ کریں۔ یہ بھی ایک ایمانی جذبہ ہے۔ انشاءاللہ ہم نے اسی دن سے بائیکاٹ کر دیا تھا، آپ نے بھی بائیکاٹ کرنا ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ عملی زندگی بسر کرنی ہے۔ اللہ رب العالمین سے دعا ہے کہ رب العالمین صحیح معنی میں ہمیں قرآن و حدیث پر چلنے اور محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی صحیح محبت عطا فرمائے۔